من بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، ان کی عدت پوری ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال. اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے. کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق. لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے. وعلى الوارث مثل ذلك، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. فلا جناح علیہما، تو ان پر کچھ گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شرع کے مطابق کریں.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر گناہ نہیں ہے اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کچھ مذاقہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر، وسعت والے پر اس کے لائق، اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب متاعم بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، حقاً علی المحسنین، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ عورتیں کو چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، حفاظت کرو سب نمازوں کی، اور درمیان والی نماز کی خاص طور پہ، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے بن پڑے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر دیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے، پھر اگر وہ خود نکلیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر،
کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔